کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے, اس کو بھی روک نہیں سکتا, اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے ایسے حرکتیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف سٹوری بتا رہا ہوں, اور میں شاید ایک دو چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں, کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے, they never used to boast on their lives, اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس طرح میں لائف گزاری, کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا. لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز جس نے مجھے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, وہ ایک فائن سنی ڈے ان اسلام آباد, میں اپنے کزن کے ساتھ تھا and I was feeling ill پچھلے کچھ دنوں سے. اس نے کہا کہ, بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار لیٹس رائڈ, تو نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. He had a Kawasaki maybe 880 تھا وہ, and I had a Boulevard Chopper 660. ابھی جو اپنی پکچرز دیکھی ہیں ان میں سے بلیک جو بائک تھا وہ وہی تھا. ہم نکلے جی روڈز پہ, اسپیڈ بریکر کراس کیا, دونوں نے تھروٹل دیا, کچھ سیکنڈز بعد we were around at 100 or 120 maybe 130. اچانک سے کیا ہوا کہ ایک لیفٹ سے بائک والا آیا, اور چونکہ میں رائٹ پہ تھا, میرا کزن لیفٹ پہ تھا, تو میرا ویو بلاک ہو رہا تھا اس بائکر سے. And somehow the cousin he tilted his bike اور he skipped that biker, اور اچانک سے lo and behold میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بائک والا آ گیا and he is trying to cross the road, اور وہ روڈ کو ایسے کراس کر رہا ہے horizontally اور میں سیدھا vertically آ رہا ہوں. He thought کہ جو لائٹس آ رہی ہیں وہ دور ہیں اور میں کراس کر جاؤں گا, but he never realized کہ we were on 130. ہم نے کہا پتر کس طرح تو نکلے گا یہاں سے, ہم 130 پہ آ رہے ہیں. بجائے کہ بریکس مارنے کے میں نے تھروٹل دیا کہ شاید میں پہلے نکل جاؤں گا اس سے, لیکن ultimately what happened, ہم دونوں we banged each other. اور جب میں اس کے اندر لگا اور کچھ دیر زمین پہ گھسیٹنے کے بعد اور ٹکریں کھانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا, تو میری وہ صورتحال تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میری زبان 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی, یہاں پہ بہت بڑا کٹ تھا, زبان ایسے جیسے سنیک ٹانگ ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی. میرا دان ٹوٹ چکا تھا, میرے یہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جو کہ ابھی بھی ہے, جو کہ بہت ڈیپ تھا, ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو, یہاں پہ وینز یہاں سے نکلی ہوئی تھی. میرا منہ ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ کٹس میں تھا, یہاں کٹ ہے, یہاں کٹ تھا, اور وہ بہت سارے کٹس تھے جس میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. اور اتنا خون میرے منہ سے اور میری زبان سے نکل رہا تھا کہ I thought کہ I'm gonna die in the next 5 minutes. اور اچانک سے it was a shocking event. میں جب کھڑا ہوا, میری زبان میرے منہ میں لٹکی ہوئی ہے, یہاں سے میرے ہونٹوں میں آ رہی ہے, اور میرا دان ٹوٹا ہوا ہے, اور میرے منہ سے فوارے نکل رہے ہیں خون کے. And I couldn't imagine myself. اور ایسے جب with a glimpse of a second I realized کہ توہا یہ تو موت ہے, you are about to die. اور وہ جو 5 منٹ تھے نا زندگی کے, انہوں نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا جو کہ میں پچھلے ساری زندگی میں نہیں سیکھ سکا. And I said Allahu Akbar that I'm gonna die. میرا کزن بھاگا گاڑی لینے کے لیے to take me to the hospital, اور میں وہاں پہ جب اس کے پیچھے چل رہا تھا and I was looking at myself and I had a terrible accident, اور جتنا amount of blood میرے منہ سے نکل رہا تھا I was thinking I'll be a dead body. لوگ 5 منٹ بعد کہہ رہے ہوں گے اس میت کو اٹھاؤ اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. And in my heart I was screaming and shouting, اور اتنا بے بسی کا عالم تھا. I was screaming کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, اور ان تمام چیزوں کو میں پکار رہا تھا اپنے دل میں کہ جو مجھے, جن کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا, اپنی فیمیل فرینڈز, اپنے دوست, اپنا مال, اپنا وہ گینگ, وہ ڈرگز, وہ چیزیں, وہ ایک سٹیٹس جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا کہ آؤ مجھے بچاؤ, میں بری سٹیٹ میں ہوں, تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو. I was screaming and shouting in my heart and nobody came to help me out. And I was thinking کہ میں اس کے بعد مرنے والا ہوں, اور میری ساری پچھلی زندگی کا نا فلیش بیک میرے سامنے آیا. ہم جمعے کے جمعے مسجد چلے جایا کرتے تھے نا, تو مولوی صاحب سے وہاں سنا تھا کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں, اور جو شخص گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں.
اور میں نے جب اپنی ساری زندگی کو ایک گلمس میں ریئلائز کیا تو it was all sins, it was all life of sins and no good deeds at all. ماں باپ کی نافرمانی بھی اور گناہوں کی زندگی اور پارٹیز اور ڈرگز اور گرل فرینڈز اور حرام ریلیشن شپس اینڈ لوگوں کے ساتھ بھی. I thought I'm going to end up in Jahannam in the next 5 minutes. یہ زندگی توحہ تمہاری ختم, آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور موت ہے. اور کچھ دیر بعد تم فرشتے دیکھ رہے ہوگے جو کہ تمہیں مار پیٹ رہے ہوں گے اور تمہیں قبر میں سانپ اور بچھو تمہارے اوپر ہوں گے. میرے الفاظ نہ آپ کو میرے اس ٹائم کے جذبات کبھی بتا نہیں سکتے جو اس ٹائم میں فیل کر رہا تھا. اور ہر انسان فیل کرتا ہے جب اس نے زندگی گناہوں پہ گزاری ہو اور اس کا موت کا وقت آ جائے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چانس دے دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, لیکن میرے کتنے دوست ہیں جو کہ جن کو آج تک ایک چانس نہیں ملا. میرا ایک دوست تھا جو کہ I-8 میں ڈرفٹنگ کر رہا تھا گاڑی پہ, ہی بینگڈ آن اے ٹری, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک دوست, ہم انڈس ریور میں چونکہ سوئمنگ کرتے تھے, اس دور کی بات ہے, تو اس میں ہی ڈراؤنڈ اینڈ آئی گاٹ اے نیوز دیٹ ہی از نو مور ان دس ورلڈ. There are many friends, ایک دوست ہارٹ اٹیک سے مر گیا, ایک دوست کیسے مر گیا, and they never got a chance and they were living a life of sins. میں نے کہا یہ تو میرے بھی وہی ٹائم آ گیا and I'm going to die. میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی. میں نے کہا یا اللہ, یا تو مجھے مٹی بنا دے, مجھے تو بس ختم کر دے اور میری ایگزسٹنس کو ختم کر دے. میں فیل اور برداشت نہیں کرنا چاہتا جو میں کر رہا ہوں اور آئندہ کروں گا, بس let me end. وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اور قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے نا, جو انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا, یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ کاش ہم مٹی ہوتے. یہ میں نے آیات بعد میں پڑھی, اس ٹائم میرے دل سے آواز نکلی, یا اللہ جسٹ اینڈ می. اور جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو the first thing I said to the surgeon was, مجھے انیستھیزیا دو, مجھے انیستھیزیا دو, because I don't want to feel what I'm feeling right now. مجھے بس میرے ذہن کو بند کر دو اور ختم کر دو. یا اللہ, میں نے کہا یا اللہ ایک اور چانس دے دے مجھے, میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا. اگر میں اس طرح مر گیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا لوزر ہوں گا. although I had everything in life, لیکن میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. میرے ذہن میں کیا تھا پتہ ہے, اور میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں somehow similar اور different plan شیطان نے گڑھا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے. اور وہ یہ کہ ابھی تم ڈگری کمپلیٹ کر لو, جاب اچھی سی مل جائے گی, یا اپنا بزنس کرو گے, یا اپنے فادر کا بزنس سنبھال لو گے, کچھ 10-15 گرل فرینڈ سے کر کے شادی کر لینا, پھر افیئرس چلا کے پھر اپنی لو آف دا لائف سے شادی کر لینا, اور پھر اس سے تمہارے بیبیز ہوں گے اینڈ یو بی سیٹلڈ ان وٹ ایور سٹی یو وانٹ. اور پھر تم لائف اس طرح گزارنا, ٹریولنگ کرنا, گھومنا پھرنا, لائف کو انجوائے کرنا, اور پھر اراؤنڈ 40-50 تم حج پہ چلے جانا. اور حج پہ جب تم واپس آؤ گے, اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو حج کر کے جب واپس آؤں گا گھر تو میرے تمام گناہ معاف کر رہے ہو جائیں گے, اور دیٹس اٹ, بس اتنا کافی ہے لائف کو. اور پھر آگے میرے موت کا فرشتہ کھڑا کر کے, تو ہاں صاحب اللہ تعالیٰ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کے گناہ سارے معاف ہیں, آئیں اللہ کی جنتوں میں انٹر ہو جائیں. زندگی بھی عیاشی میں گزار دی, آخر بھی عیاشی میں گزار دی. دس واز مائی پلان کہ یار آخر میں توبہ کر لیں گے, موت سے پہلے توبہ کر لیں گے, اور حج کر کے آئیں گے تو ویسے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سب سیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی بڑا غفور رحیم ہے. I never thought کہ میں اتنے جلدی مر جاؤں گا. اور آپ یقین جانیں, مجھے یقین آ چکا تھا کہ میں اگلے 5 منٹ میں مرنے والا ہوں. I'll be a dead body. میں نے کہا یا اللہ پلیز میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا, کیونکہ such a terrible life it is. Although I had everything, but میں نے آپ کو ناراض کیا. I am a loser. اگر میرے پاس زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا, ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہوتی, لیکن میں آپ کو راضی کر کے آتا نا, تو میں کامیاب انسان ہوتا. میں نے کیوں ایسا کیا یا اللہ, میں نے لوگوں کی رضا کے لیے آپ کو ناراض کیا. اور اب جب مجھ پہ مجبوری آئی ہے, جب مجھے ہیلپ چاہیے, no one is coming to help me out except you. اور میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی, میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے, تو ہی بچا لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ gave me a new chance. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی. چاہتا تو میں مر جاتا, لیکن he gave me a new chance. اور جب میں بچ گیا and I realized کہ I'm safe now, تو وہ جو 5 منٹ تھے نا, ان سے بچنے کے لیے میں نے کہا اپنی زندگی اب چینج کروں گا. میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا جس طرح میں ان
ان 5 منٹ میں مرنے کو فیل کرتا. اور کتنے لوگ ہیں واللہ میرے جاننے والے بائکس پہ رات کو نکلے, انہیں کا فلائی بائی مارتے ہیں, اینڈ دے ور رائڈنگ فاسٹ, اور آگے کانکریٹ بیریئرز آ گئے. اسلام آباد ہے مین بلو ایریا کی روڈ پہ, اینڈ دے ہٹ دا بیریئرز اینڈ دے ڈائیڈ آن اسپاٹ. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جو یہ گلوز پہن رہا ہوں ہاتھوں میں آخری دفعہ پہن رہا ہوں, میں جو بائک میں چابی ڈال کے بائک کو سٹارٹ کر رہا ہوں, یہ میں زندگی میں آخری دفعہ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو دیکھا ہے, جو میں نے اپنے گھر کے دروازے سے میں نکلا ہوں, اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھر میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. یہ جو میں کچھ سانسیں لے رہا ہوں, یہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں. انسان کبھی امیجن نہیں کر رہا ہوتا. کفا بالموت واعظا, موت کافی ہے انسان کی ایک جھنجھوڑنے کے لیے اور نصیحت کے لیے. اور ہم بھی دیکھیں, ہم کتنے لوگوں کی وفات اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں, لیکن we never realize کہ ہم نے بھی مر جانا ہے بڑے جلدی. And that shook me hard. اور میں نے کہا اللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا, بیکاز میں نے یہ ریئلائز کر لیا, مجھے تو نے دکھا دیا زندگی کتنا بڑا دھوکہ ہے. آپ اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہو اس دنیا پہ, اور آخری ٹائم پہ یہ سب چھوڑ جاتی ہے آپ کا ساتھ, اور کچھ کام نہیں آتا سوائے آپ کے اعمال کے, سوائے آپ کی محبت کے اور اللہ سے آپ سے تعلق ہے. تو پھر کیوں اس پہ انویسٹ کرنا؟ یا اللہ, I'll invest on you, I'll invest on my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, not anybody else. اب آپ میری پرائورٹی بن کے رہیں گے. بٹ شیطان, جب میں چینج ہوا اور میں نے داڑھی رکھنا شروع کی, I never thought in my whole life کہ میں کبھی داڑھی والا ایک انسان ہوں گا, ایک مولوی ہوں گا. I never thought of it, سبحان اللہ. یہ میں نے کبھی میری وائلڈ ڈریمز بھی نہیں تھا, بیکاز وی ٹو ہیٹ مولویز, اور یار کیا اس کے لوگ ہیں. اور آپ لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں, آپ لوگ تو سنتے ہیں. ہم کیسے تھے کہ کوئی جاتا تھا نا دین کی بات نکلنے کے, تجھے زیادہ پتا ہے, ہمارا اپنا دین تیرا اپنا دین, بس جا ہم سے بات نہ کر. اور اس طرح کی لائف سٹائل تھا. لیکن میں نے کہا اللہ آپ سے وعدہ کیا ہے, اور شیطان بار بار آیا اور گھیرنا چاہا. اینڈ میں نے کچھ آبسٹیکلز فیس کیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جن میں سے سب سے بڑا جو تھا, دیکھیں ہر انسان کا اپنا چیلنج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کا چیلنج دین میں جو ہے نا نہ آنے کا اور اللہ سے قریب نہ ہونے کا مال ہو سکتا ہے, کچھ کا فیملی سٹیٹس ہو سکتا ہے, کچھ کا پیئر پریشر ہو سکتا ہے, کچھ کے حرام ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, کچھ کا کیا. شیطان ہر بندے کو ڈفرنٹ اینگل سے آزماتا ہے. فار می اٹ واز حرام ریلیشن شپس. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا, بیکاز میں اتنا انوالوڈ تھا, اور اتنا آئی واز ناٹ ڈیپلی ان لو اس طرح سے, مطلب کسی ایک سے. سو واٹ ہیپنڈ واز, میں نے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے, میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وہ بھوت سوار ہو گیا لگتا ہے. پھر اس نے بھی مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا ہے, اب یہ 2 دن بات نہیں کرے گا, اور پھر جب اس کا ایمان کا بھوت اترے گا تو پھر یہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ جب کوئی لیکچر سن لیا تو میں نے میسج کیا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے, یہ اسلام کے لیے حرام ہے, اور میں ایک مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.